وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم معجزہ عطا فرمایا اور اسراء اور معراج نصیب فرمایا. الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور پاک مکہ سے روانہ ہوئے، براق پہ سوار ہوئے اور تمام آیات، علامات، نشانیاں دیکھتے ہوئے مسجد اقصی میں پہنچے. وہاں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا اجتماع ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بن کے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی اور آپ امام الانبیاء والمرسلین کے مقام پہ فائز ہوئے. پھر حضور پاک نے فرمایا کہ سیڑھی لائی گئی جو زمرد اور زبرجد سے بنی ہوئی تھی اور مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا. ہر آسمان پہ انبیاء سے ملاقات ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پہ جب پہنچے تو حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی اور 7ویں آسمان پہ ہی وہ بیت المعمور ہے. بیت المعمور یعنی آسمانوں میں جو اللہ نے فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا اور وہ کعبہ جو ہے بے عین ہی اسی کعبے کے استوا پہ ہے، یعنی اگر اللہ اس کو اتارے تو اسی کعبے پہ آگے بیٹھے گا. اور اس کعبے میں روزانہ 70,000 فرشتے جو ہیں طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اور جنہوں نے ایک دفعہ طواف کر لیا ہے پھر زندگی بھر ان کو موقع نہیں ملے گا، کیونکہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے ملائکہ کا کتنا لشکر ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے سدرۃ المنتہا وہاں لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا جو ہے وہ ایک بیری کا درخت ہے. حضور نے فرمایا اس کے بیر اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے قلال حجر، جیسے قوم حجر کے بڑے بڑے مٹکے ہوتے تھے، اتنے بڑے بیر ہیں اس کے. اس سدرۃ المنتہا کو منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ جو نیچے سے اعمال جاتے ہیں وہ بھی وہیں جا کے رک جاتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام عالیہ عرش سے اترتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا میں آتے ہیں اور اس کے بعد پھر ملائکہ کو تنفیذ کے لیے ملتے ہیں، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا. اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے دوسری دفعہ دیکھا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، اس سے مراد جبریل علیہ السلام. ایک دفعہ حضور پاک نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا دنیا میں زمین پر. دیکھنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی حضور نے فرمایا تھا کہ جبریل تمہاری جو اصل صورت ہے نا، جس شکل پہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہ دکھاؤ مجھے. ورنہ جبریل علیہ السلام تو ہمیشہ انسان کی شکل میں حاضر ہوتے تھے.
تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ سے اذن لے کر پھر ایک دفعہ پھر اپنی وہ اصلی شکل میں ظاہر ہوئے. حضور اس وقت مکے میں موجود تھے. بعض روایات میں ہے کہ حضور مینا کی طرف تھے. حضور فرماتی ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کھولے، قد سد الافق، زمین سے لے کر آسمان تک جو خلا ہے یہ سارا بھر گیا. فخر مغشیا، حضور بے ہوش ہو کے زمین پہ گئے. تو فوراً جبریل علیہ السلام نے اپنی شکل بدلی، حضور پاک کے قریب آئے اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا جبرائیل وانت رسول اللہ، میں جبریل ہوں حضور، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ جبرائیل تمہارے کتنے پر ہیں؟ اس نے کہا حضور میرے 600 پر ہیں. صحیح حدیثوں میں ہے کہ وَلَهُ 600 جناح، حضرت جبرائیل کو اللہ نے 600 پر عطا فرمائے. حضور نے فرمایا آپ سے اور بھی کوئی ملائکہ ہیں جن کے پر زیادہ ہوں؟ انہوں نے کہا حضور میرے تو 600 پر ہیں اور فرشتے ان کے 5-5 ہزار پر ہیں. تو ایک دفعہ یعنی جبریل علیہ السلام، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی بھی نبی نے، کسی انسان نے جبریل کو اصلی شکل میں نہیں دیکھا ماں سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. تو اسی میں قرآن میں آتا ہے کہ ایک دفعہ تو یہاں دیکھا نا رآہ نضرۃ، پھر آپ نے دوبارہ بھی دیکھا اس کو عند سدرۃ المنتہی، کہ وہاں بھی جبریل علیہ السلام جو تھے وہ اپنی اصلی صورت میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اب جو قرآن میں لفظ آتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، تو اکثر مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد جبریل، کہ جبریل پھر حضور کے قریب ہو گئے، اتنے قریب کے جیسے کمان کے 2 کنارے ہوتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ قریب. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ دنا فتدلی سے مراد جو ہے قرب الہی کا وہ مقام تام ہے جہاں حضور پہنچے. سدرۃ المنتہی کے بعد حضور نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہی کو چیزوں نے ڈھانک رکھا تھا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث میں ترتیب معلوم ہوتی ہے کہ سدرۃ المنتہی کے بعد پھر ایک مقام ہے صریف الاقلام. یہ بخاری اور مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. صریف الاقلام کا معنی ہوتا ہے کہ جب قلم کو ساتھ لکھا جائے نا، جو اس قلم سے آواز پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صریف الاقلام. تو قدرت الہیہ کے جو احکام لکھے جا رہے تھے اس کی جو آوازیں پیدا ہو رہی تھیں حضور وہاں بھی تشریف لے گئے. اور اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ پھر حضور کے لیے رف رف آیا. رف رف کا معنی ہوتا ہے کہ ایک ایسی قالین کا ٹکڑا، ایسا بساط کا ٹکڑا کہ جس پہ حضور کھڑے ہو جائے اور وہ حضور کو لے کے اڑ پڑے، اس کو رف رف کہتے ہیں. تو اب جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اسی جگہ رک گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس رف رف پہ اللہ نے جو ان کو اپنا قرب نصیب فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے جو رفعت شان نصیب فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی درگاہ میں جا کے عجز و نیاز سے، عاجزی سے التحیات للہ والصلوات والطیبات عرض کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انعام دیا کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب میں نے تمہیں اپنا خلیل نہیں بنایا، حبیب نہیں بنایا، یعنی بنایا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ پر جو بوجھ تھا ثقل نبوت کا وہ اتارا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور میں نے تیرے نام کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ جہاں میرا نام ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ کا نام ہوگا۔ کہ اب دیکھیں اذان میں اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ کلمہ توحید پڑھیں گے لا الہ الا اللہ تو محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح تکبیر ہے، اقامت ہے، اذان ہے، ہر مقام پہ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں حضرت محمد مصطفیٰ کا نام بھی لیا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ ایک تحفہ تو یہ تھا کہ آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں کہ دن اور رات میں آپ کی امت جو ہے وہ 50 نمازیں ادا کرے۔ اور دوسرا تحفہ جو عطا فرمایا خواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی جو آخری آیت ہے نا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور اس کے آخر میں جو دعائیں ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ عظیم تحفہ ہے جو حضور کی امت کو ملا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے معافی مانگنے کا طریقہ بھی بتلا دیا، الفاظ بھی بتلا دیے، درخواست لکھنے کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ کیسے مانگنا ہے مجھ سے۔ اللہ نے یہ 2 تحفے عطا فرمائے، اور تیسرا تحفہ اللہ نے عطا فرمایا کہ میرا محبوب تیری امت میں سے من مات اللہ یشرک باللہ، جو مر گیا لیکن میرے ساتھ شرک نہیں کیا، کسی غیر اللہ کو نہیں پکارا، کسی غیر اللہ کو ندا نہیں کی، کسی غیر اللہ کی نظر نیاز منت نہیں مانی، کسی غیر اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا، اور بالکل خالص توحید کے عقیدے پہ بڑھ گیا، تو فرمایا کہ میں اس کے کبائر گناہ جو ہیں، بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ بھی معاف کرتا ہوں، اور میں اس کو پھر جنت میں داخل کروں گا، اور اگر اس کو گناہوں پہ سزا ہوئی تو پھر میں اس کو انبیاء کی شفاعت سے نکالوں گا، ملائکہ کی شفاعت سے نکالوں گا، حفظت القرآن کی شفاعت سے نکالوں گا، اور سب سے زیادہ میرا محمد مصطفیٰ میں تیری شفاعت سے نکالوں گا۔ اگر پھر بھی ان کے دل میں کوئی ذرۃ مثقال ذرۃ من ایمان ہوگا تو ان کو میں اپنی رحمت سے نکالوں گا۔ یعنی جو بھی من مات لا یشرک باللہ، یہ شرط ہے، لیکن اپنے عقیدوں میں وہ اگر یا علی مدد اور یا غوث اعظم اور یا عبد القادر جیلانی اور یا معین الدین اجمیری غیر اللہ کو پکارتا ہے تو یہ شرک ہے، غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتا ہے یہ شرک ہے، غیر اللہ کو جا کے سجدہ کرتا ہے یہ شرک ہے، غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتا ہے یہ شرک ہے، یہ معمولی گناہ نہیں، یہ شرک ہے۔ اگر وہ مجازن پکارتا ہے تب بھی وہ گناہگار ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے سوا کسی کو نہ پکارو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ اسی طرح اللہ نے فرما دیا کہ من اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کے غیر کو پکارے۔ تو یہ 3 تحفے ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا حضور پاک کو، سرکار دو جہاں، رحمت دو عالم کو اللہ نے اپنا دیدار کرایا ہے یا نہیں کرایا؟ بعض علماء اور صحابہ فرماتے ہیں کہ دیدار تو ہوا ہے لیکن وہ رؤیت بصری نہیں، رؤیت قلبی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ رؤیت بصری اور رؤیت قلبی دونوں کو ملا کے اللہ کا دیدار ہوا ہے۔
اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ دیدار نہیں ہوا ہے من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے اللہ نے اپنے نبی سے کلام فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ اللہ تعالی سے کوئی انسان کلام نہیں کر سکتا ہے مگر یا اللہ وحی بھیجتے ہیں یا اپنا قاصد بھیجتے ہیں یا حجاب کے پیچھے بات فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی پاک سے بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ الکلام لموسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ نے بغیر واسطے کے براہ راست کلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے کلام فرمایا، اور انہوں نے فرمایا کہ کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، اور خلت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے، اور رؤیت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور کو دیدار ہوا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ انی رأیت النور الاعظم، میں نے وہ سب سے بڑا نور جو ہے وہ دیکھا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نور انا اراہ، وہ تو مجسم ذات نور ہے، اس کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو اس لیے بعض علماء جو ہیں وہ عدم رؤیت کے قائل ہیں کہ دیدار نہیں ہوا، کلام ہوا ہے، اور بعض علماء جو ہیں وہ رؤیت کے بھی قائل ہیں اور کلام کے بھی قائل ہیں کہ دیدار بھی ہوا ہے اور کلام بھی ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ نظام جو ہے یہ دنیا کا ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ کی رحمت سے ہر مومن جو ہے، ہر کلمے پڑھنے والا، اس کو اللہ کی زیارت نصیب ہوگی، کیونکہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ 14ویں کا چاند کھلا ہوا تھا، آپ نے فرمایا حل تضامون فی رؤیتہ، کیا اس کے اندر کوئی شک ہے دیکھنے میں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 14ویں کے چاند میں کیا شک ہے؟ فرمایا انکم سترون ربکم یوم القیامۃ ولا تضامون فی رؤیتہ، تم قیامت میں اپنے خدا کو دیکھو گے اور کوئی شک نہیں ہوگا، حقیقی زیارت۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات سمجھو باقی ہے، باقی سارا عالم فانی ہے، تو فانی باقی کو کیسے دیکھتا ہے؟ لیکن قیامت میں جب ہم اٹھیں گے تو اللہ ہمیں بھی زندگی وہ دیں گے جو ہمیشہ رہے گی، وہ فنا ہونے والی نہیں ہوگی، اس کے بعد تو فنا نہیں ہوگی، اس کے بعد تو موت نہیں ہوگی۔ تو جب اللہ ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا کریں گے تو اب ہم اللہ تعالی کی دیدار کے قابل ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو مہینے میں ایک دفعہ رؤیت نصیب ہوگی، اور بعض کو ہفتے میں نصیب ہوگی، اور بعض کو روزانہ نصیب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت نصیب ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں فرض ہوئی اور حضور واپس آئے۔ اب جب واپس آئے ہیں تو سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم پہ گزرے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پہ تھے اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ 6ٹھے آسمان پہ تھے۔ پھر حضرت ابراہیم تو خاموش رہے، کوئی بات نہیں، لیکن جب حضور 6ٹھے آسمان پہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حل امر ربک بشیء، آپ کے اللہ نے کوئی حکم دیا ہے؟ میں نے فرمایا کہ ہاں، ان اللہ فرض 50 صلوات، اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں میری امت میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ارجع فصلہ التخفیف، ایک روایت میں ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ یاد رکھو یہ علم غیب نہیں، یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ آدمی ایسی احادیث سے بھی علم غیب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا نا، انہوں نے کہا آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، تو یہ غلط بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اسی حدیث میں موجود ہے، انہوں نے فرمایا انی جربت قومی
محمد مصطفیٰ میں اپنی قوم کا تجربہ کر چکا ہوں، وہ 3 نمازیں نہیں پڑھتے تھے تو آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ اس میں علم غیب کا کیا تعلق ہے؟ اب حضور واپس ہوئے، اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ مہربانی کریں، رعایت کریں، میری امت تو 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ اللہ نے فرمایا چلو 5 معاف، 45 رہ گئی۔ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ہاں جی کیا ہوا؟ اور نے کہا اللہ نے 5 جائے حضرت پھر تخفیف مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے اور پھر اللہ نے 5 معاف کر دی۔ اسی طرح آپ جاتے رہے، ہر دفعہ اللہ نے 5 نمازیں معاف کر دیں۔ اب صرف جو ہے 5 نمازیں رہ گئی۔ تو یاد رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ بظاہر تو ایک معراج ہے، لیکن اگر حدیثوں میں غور کیا جائے تو حضور کو تو اللہ نے 9 دفعہ معراج کرایا ہے، ورنہ پہلی دفعہ معاف کر دیتے 45 نمازیں۔ لیکن جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور پھر عروج ہو رہا ہے، پھر آ رہے ہیں، پھر عروج ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ سارے معراج نصیب فرمائے علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی عرض کیا، انہوں نے کہا حضور ارجع الی ربک واسألہ التخفیف، میری امت تو پہلے گزر چکی ہے، آپ کی امت تو 1200 سال بعد میں آ رہی ہے، وہ تو اور زیادہ کمزور ہے میری امت سے، آپ مہربانی کر کے اس میں بھی تخفیف مانگیں۔ حضور نے فرمایا انی استحی ربی کہ موسیٰ علیہ السلام اب مجھے حیا اب میں نہیں معافی مانگی۔ وجہ کیا تھی؟ 9 دفعہ تو حضور چلے گئے، لیکن حضور سمجھ گئے کہ ہر دفعہ میں 5 نمازیں معاف ہوتی ہیں، اب باقی کتنی بچ گئی ہیں؟ تو اب اگر جاؤں یہ بھی معاف ہو جائیں، ہم تو فرائض سے معلوم ہو گئے، پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے ہم نے فرمایا کہ انی استحی ربی، اب مجھے حیا آتی ہے، میں نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمازیں آپ کی امت 5 پڑھے گی، لیکن ہم 50 لکھیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ہر نیکی کا 10 گنا ہے۔ جب وہ 5 پڑھیں گے، ہم 50 لکھیں گے، تو ما یبدل القول لدی، میرا قول کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ وہ جو میں نے 50 کا حکم دیا تھا وہ بھی باقی ہے، لیکن آپ کی امت کو 5 نمازیں پڑھنی ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ 50 نمازیں لکھی جائیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب یہاں غور کریں حدیث مبارک میں کہ حضرت ابراہیم خاموش رہے، انہوں نے نہیں کچھ کہا، حضرت کلیم بول پڑے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کو جیسے ایک شاعر نے شعر کہا ہے کہ جب علامہ اقبال مرحوم نے شکوہ جواب شکوہ لکھا تھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرمائے، تو انہوں نے کہا کہ بھی شکوہ اور شکایت کس کو نہیں، پر ظرف ہی اپنا اپنا ہے۔ حالی نے زبان سے اف بھی نہ کی، اقبال شکایت کر رہے تھے۔ کبھی یہ فرق ہے کہ ابراہیم خلیل تھا، خلت کا تقاضا ہے سراپا نیاز کے، جو دوست کا حکم ہے قبول ہے۔ دوست تو نہیں بولا کرتے نا آگے جناب میں یہ کام تو نہیں کر سکتا، میرے دوستی تو نہ ہوئی، کاروبار ہوا نا۔ وہاں دوستی جب ہوتی ہے تو سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، کہ جو حکم ہے 50 ہے تو بس ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت کلیم جو تھے وہ خلیل نہیں تھے، وہ کلیم تھے، اس لیے بول پڑے کہ اللہ نے ان کو جو شرف کلام بخشا تھا تو اس کو اپنے کلام کی وجہ سے یہاں بولنے کی توفیق ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام تحفہ اور یہ تمام آیات، اور حضور نے فرمایا پھر مجھے جنت دکھلائی گئی۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ سے جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو،
اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوه الفردوس الاعلی، آپ نے فرمایا فردوس اعلی مانگا کرو، چونکہ اس کی زمین جو ہے وہ 7واں آسمان ہے اور اس کی چھت جو ہے وہ عرش ہے، تو سب سے اعلیٰ جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ ورنہ اللہ کی تو کئی جنتیں ہیں نا، جنت المعلی ہے، جنت النعیم ہے، جنت عدن ہے، جنت الفردوس ہے، جن سب کا نام قرآن مقدس میں آیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا تو میں نے حضرت بلال کے وہاں چلنے کی آواز سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف ملا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک موتیوں کا بنا ہوا، سفید موتیوں کا بنا ہوا محل دیکھا، عجیب وہ محل تھا، میں دیکھ کے حیران ہوا، اور میں نے کہا کہ جبرائیل یہ کس کے لیے ہے؟ تو جبرائیل نے بھی دیکھا نا کہ حضور بڑے اشتیاق سے دیکھ رہے ہیں، محبت سے دیکھ رہے ہیں، تو اس نے بھی شوق بڑھانے کے لیے کہا کہ رجل من عرب، ایک عرب کا آدمی ہے۔ تو آپ نے کہا میں انا عربی ہوں، عربی تو میں بھی ہوں۔ اور اس نے کہا حضور یہ رجل من قریش، قریش کا آدمی ہوگا، تو پھر انا من قریش۔ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کے محل تو اس سے ماورا ہے، یہ تو آپ کے خادم حضرت عمر کا محل ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ حضور نے حضرت عمر کا بھی محل دیکھا، اور فرماتے ہیں کہ انی اردت، تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ محل کو اندر سے بھی جا کے دیکھوں، لیکن میں نے دیکھا کہ اس محل کی سیڑھیوں کے نیچے دریا بہ رہا ہے، اور اس سیڑھیوں پر ایک عورت بیٹھی وضو کر رہی ہے۔ فإنی تذکرت غیرت عمر، مجھے حضرت عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ میں نے کہا کہیں عمر برداشت نہ کرے کہ میرے گھر میں آپ کیسے گئے، وہاں میری عورتیں بیٹھی تھیں، تو اس لیے میں داخل نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے یہ فرمایا بھی تھا حضرت عمر سے کہ عمر میں چاہتا تھا کہ میں محل کو اندر سے دیکھوں، تو مجھے تمہاری غیرت کا، چونکہ تم بڑے گئی آپ کا علیہ کا آغاز یا رسول، حضور میں آپ پہ غیرت کرتا، کاش آپ اندر چلے جاتے تو میں یہ قیامت میں شرف حاصل کرتا کہ سب سے پہلے میرے گھر میں محمد مصطفیٰ داخل ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ سارے جنت کے مقامات جو تھے، جنت کا نظام جو تھا، اور حوض کوثر بھی دکھلایا گیا۔ حوض کوثر کے بارے میں یاد رکھو دو روایات ہیں۔ ایک روایات تو ہے کہ نہر، اللہ کے ہاں جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک حوض ہوگا جس کا نام کوثر ہے، اور اس پر جو پانی پینے کے برتن ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں، یعنی جیسے ستارے ہم نہیں گن سکتے وہ برتن بھی ہم نہیں گن سکتے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ حوض کوثر کا پانی ایسے ہوگا ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور میٹھا ہوگا، اور یہ بھی اس کی صفت ہوگی کہ جو پیے گا لا نظم بعدہ ابدا، اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اب علماء نے ان دونوں حدیثوں کو جمع کیا، انہوں نے کہا نہر کوثر بھی ہے، حوض کوثر بھی ہے، اسی نہر کا پانی اس حوض میں ڈالا جاتا ہے، تو لہذا دونوں حدیثیں جو ہیں وہ جمع ہو گئیں۔ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ زندگی انشاءاللہ تو بات باقی۔ کہتے جی کہ حضور کے نام سے اگر پکارا جائے، بھائی یہ ایک ادب کا لفظ ہے، یہ تمہارے حاضر ناظر سے نہیں ہے۔ حضور کا معنی یہ نہیں کہ حضور حاضر ہے، اس رات والدین کو آدمی لکھتا ہے حضور کو نور، تو والد بھی حاضر ناظر ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک ادب کا لفظ ہے، جیسے عرب میں ہے السید، المکرم، المحترم، تو اسی طرح بطور یعنی احترام اگر استعمال کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر لغت میں اپنا اپنا لفظ ہوتا ہے۔ کہتے جی کہ دعوت تبلیغ کے بارے میں فرمائیں، کیا فرمائیں؟ یہ بھی تو بتاؤ نا، کیا فرمائیں؟
آپ کیا سمجھتے ہیں وہ برا کام کریں؟ ڈاکہ مارتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، جن کو ساتھ لے جاتے ہیں ان کو جیب کاٹنے کی تعلیم دیتے ہیں، جن کو ساتھ رکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، شراب پیا کرو، بھنگ پیا کرو، قوالیاں سنا کرو، گانے سنا کرو، کیا کہتے ہیں؟ یعنی آدمی کو سوال کرتے ہوئے بھی دل میں اللہ کا خوف نہیں آتا کہ ایک جماعت ہے جو پیغمبروں کا کام کر رہی ہے، اللہ نے نبی کے ذمہ کیا لگا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا مدنی تبلیغ کرو، پہنچاؤ۔ حضور نے حکم دیا ہے فلیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہیں وہ ان کو پہنچائیں جو غائب ہیں۔ حضور نے حکم دیا ہے کہ بلغوا انی ولو آیۃ، ایک آیت بھی معلوم ہو، ایک حدیث بھی معلوم ہو تو آگے پہنچاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو دنیا کو امر بالمعروف کرے، خیر کا حکم دے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے ان کو روکے۔ تو اللہ کے بندے، اگر آپ کو نہیں کرنا ہے اچھا کام تو اچھے کام کرنے والوں کو معاف کر دو، ان سے بغض تو نہ رکھو۔ اطمینان نہیں ہے تو ایسا کرو 3 دن 4 دن 8 دن ساتھ رکھ کے دیکھ لو کہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر وہ بے دینی سکھاتے ہیں چھوڑ دو۔ مرغی ذبح کرنے وقت کیا پڑھیں گے، یعنی کیا مانا ہے؟ مقصد ہے کہ بڑا جانور ہو تو کچھ اور پڑھیں گے، چھوٹا ہو کر اور پڑھیں گے، اس سے چھوٹا ہو کر اور پڑھیں گے، وہی بسم اللہ اللہ اکبر، اور کیا پڑھیں گے؟ یہ عجیب آدمی ہے، یعنی جو جانور چھوٹا ہوتا جائے گا لفظ چھوٹے ہوتے جائیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے سنا ہے کہ یہاں جو مرغیاں ہیں وہ جھٹکے کا گوشت ہوتا ہے، ذبح نہیں ہوتا۔ میرا بھائی یاد رکھو، بات کو لمبا نہ کریں۔ جو اس ملک کی مرغیاں ہیں جیسے وطنی ہے، فقیر ہے، اور بھی ہوں گی، وہ باقاعدہ ذبح ہوتی ہیں شریعت کے مطابق۔ البتہ جو مرغیاں باہر کے ملکوں سے آتی ہیں یا گوشت آتا ہے، ان کے بارے میں آدمی یقین نہیں کر سکتا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ذبح کرتے ہیں، لیکن یقین کوئی نہیں۔ اگر طواف میں جرابیں پہنے بالکل جائز ہے، لیکن احرام میں جراب نہیں پہن سکتے، احرام کے بغیر جراب پہن سکتے ہیں۔ جبل مکہ کو جبل مکہ کیوں کہتے ہیں؟ مکے میں ہے۔ جبل عمر کو کیوں کہتے ہیں؟ وہاں کسی عمر کے نام کے شخص کا وہاں زمین ہوگی، حضرت عمر کا کوئی تعلق نہیں۔ اور یار یہ تمہیں گولی کا مسئلہ پوچھنا ہے تو حکیموں سے پوچھو، مولوی سے کیوں پوچھتے ہو؟ نہیں، ایک چوتھے دفعہ تم پوچھ رہے ہو کہ بھئی عورت سے جمع کرنے کے لیے میں اور طاقت بڑھانے کے لیے گولی کھا سکتا ہوں؟ آج ہی ٹیکے لگواؤ، جو مرضی ہے کرو، آج کل تو انجیکشن بھی مل جاتے ہیں۔ انا للہ و انا، یعنی یہ سوال کا تعلق دین سے ہے یا بھئی اللہ نے جتنا طاقت دی ہے تمہیں اور طاقت بڑھا سکتے ہو، کوئی منع نہیں، کوئی منع نہیں۔ باقی جا کے کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں، آج کل تو بڑی عجیب عجیب چیزیں نکل آئی ہیں دنیا میں۔ ایک آدمی ہے گناہ گار ہے، سب گناہ گار ہیں۔ ایک آدمی کی عمر کلنا خطاؤں وخیر الخطائین التوابون، ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن وہ گناہ گار اللہ کو پسند ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ آپ انڈیا کتنی دفعہ آئے ہیں؟ کیا کریں گے آپ؟ یعنی ریکارڈ بنانا؟ بس پوچھو کہاں کہاں گئے تھے، کیا وجہ ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ انڈیا والوں سے جا کے پوچھو کہ کہاں کہاں گئے، یعنی اس کا کیا تعلق ہے دین سے؟ گیا تھا پتہ نہیں، مجھے یاد ہے میں کہاں کہاں گیا تھا۔ احرام باندھنے کے بعد 2 نفل جو ہے وہ سنت ہے، سنت الاحرام، نہ پڑھو تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی فرض نماز پڑھی ہے اس کے بعد نیت کر لو لبیک بعمرۃ، تب بھی ٹھیک ہے۔ عمرے کی طواف کے بعد جو 2 رکعتیں وہ تو واجب ہے،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ کیا مانا ہے؟ یعنی باقی ائمہ کہتے ہیں نہیں پڑھے گا تو طواف صحیح ہو جائے گا، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں پڑھے گا تو قضا کرنی پڑے گی، واجب ہے۔ عمرے کے بعد الوداع طواف واجب نہیں ہے، اچھی بات ہے کہ کر لو لیکن واجب نہیں ہے۔ ہر طواف میں 7 چکروں کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے، وہ نفلی ہو، عمرے کا ہو، حج کا ہو، کوئی ہو۔ داڑھی رکھنا جو ہے وہ بالکل واجب ہے، اور کٹانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، بار بار کٹانے سے آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ اور داڑھی جو ہے صرف حضور کی سنت نہیں، سنت الانبیاء والمرسلین، ہر نبی کی داڑھی تھی۔ مونچھیں کٹوانے کا حکم ہے، بلیڈ سے اس طرح پھروانے کا حکم نہیں ہے۔ حضور کا حکم ہے اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ ایک آدمی حضور کے سامنے، ایک شخص کی ٹھوڑی پر 2 بال تھے، ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، پتہ نہیں آپ کو کہاں سے یہ روایت مل گئی ہے۔ مدینہ منورہ پہنچے تو سلام کہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اور آداب مدینہ میں یہی ہے کہ جب یہاں سے مدینہ روانہ ہوں سارا رستہ درود شریف پڑھتے رہیں۔ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد جلد بازی نہ کریں، اپنے سامان کو مکان پہ رکھیں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، کپڑے پہنیں، بڑے ادب سے چلتے ہوئے حضور کی مسجد مبارک میں داخل ہوں، اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے چلیں۔ کوشش کریں کہ ریاض الجنہ میں پہنچ جائیں۔ اگر ریاض الجنہ میں نہ پہنچ سکیں تو جو حضور کے زمانے میں مسجد تھی اس مسجد کے اندر کھڑے ہو کر 2 رکعت سنت پڑھیں، یہ تحیت المسجد ہے، اور نماز اللہ کا حق ہے، مقدم ہے۔ پھر آپ آہستہ 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 چلیں، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے چلو خاشعن خاضعن، بڑے ادب سے، بڑے خشوع سے، بڑے خضوع سے، اور اپنے پاؤں کو بھی زمین پہ نہ مارو، دھپ دھپ کی آواز بھی پیدا نہ ہو، کوئی شور نہ کرو، اور حضور کے روضے پر مواجہہ میں ایسے کھڑے ہوں کہ انک تری النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ تم خود حضور کو دیکھ رہے ہو، اور پھر وہاں صلاۃ والسلام پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، جو بھی آپ کو یاد ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا ابی القاسم، جو بھی آپ کو یاد ہے۔ پھر ادب سے حضرت ابو بکر پہ سلام پڑھیں، پھر حضرت عمر پہ سلام پڑھیں، آگے جا کر رخ قبلے کی طرف کر کے دعا مانگیں۔ کہتے ہیں ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ لوگ پاؤں کر کے قبلے کی طرف بیٹھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ عیب نہیں ہے، نہ ان کے نزدیک یہ برائی میں شامل ہے۔ بعض ملکوں میں یہ برا سمجھا جاتا ہے، وہ احتیاط کریں، ان کے نزدیک تو عیب ہے ہی نہیں، یہ نہیں ہے کہ آمدن نعوذ باللہ یہ توہین کرتے ہیں۔ عصر کے بعد طواف کیا، حنفی مسلک والے جو ہیں وہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد ہم خود حلق کر لیں سر کا، بالکل جائز ہے۔ موبائل پہ تصویر یا ویڈیو بنانا جائز نہیں ہے، بہرحال میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ باقی یہ ہے کہ کوئی دینی پروگرام ہے، دعوت کا کام ہے، دین کا کام ہے، نماز ہے، قرآن ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو کھڑے ہو کے عورتوں کی فلمیں بنا رہے ہو، یہ کہاں جائز ہے؟
شیطان جو ہے وہ ساتھ آتا ہے، ہاں جی بالکل آتا ہے، وہ آپ کو نہیں چھوڑتا، قرین ہے آپ کا۔ اس کے چھوڑنے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، جب اللہ کا ذکر کرتے ہو تو بھاگ جاتا ہے۔ حیض کی حالت میں عورت اللہ کے حرم کی مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتی، عقل کرو۔ عصر کے بعد سجدہ تلاوت کر لیا کوئی بات نہیں، کہتا ہے کہ قیامت کے قریب جو آتا ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے، مانا یہ ہے کہ ماں کی عزت نہیں کریں گے، ماں کا کہنا نہیں مانیں گے، بیوی کے غلام بنیں گے۔ آج دیکھ لو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جہاں بیوی کہے گی وہاں رشتہ کرو گے بیٹی کا، مجالے ماں کی بات سنو۔ اور اطاعت کیا ہوتی ہے؟ یہی اطاعت تو ہے۔ ظاہری اطاعت بھی کر رہے ہو ماشاءاللہ، اب تو مرد جو ہے وہ پیچھے چلتے ہیں، عورتیں آگے، وہ چپل دروازے پہ پھینک دیتی ہیں، وہ پیچھے بیچارہ جوتے بغل میں لے کے جا رہا ہے جیسے یتیم بچہ جا رہا ہے۔ مزے کرو جناب، تم نے اسلام کو چھوڑا، اسلام نے تمہیں ذلیل کر دیا۔ ایک ٹھیکیدار کے ساتھ کام کیا، عمارت چھوڑ کے چلا گیا، رقم باقی ہے، عمارت ہم نے ٹھیکے میں لے لیا ہے، اپنا رقم نکال سکتے ہیں، 100 دفعہ تو تم نے پوچھا ہے، کتنا دفعہ پوچھو گے؟ طواف کے دوران میں اگر چکر باقی ہے تو آپ حتیم میں نہیں گزر سکتے جب تک طواف پورا نہ کریں۔ آدمی کو سوئی لگ گئی، 3 چکر باقی ہے، پھر طواف کیا، ٹھیک، پورا جو باقی ہے پورا کرو۔ واللہ اعلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين۔ اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ اللهم ارفع عنا وعن بلادنا الوباء والبلاء برحمتك يا ارحم الراحمين یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں کمزوریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ تمام دینی جماعتوں کی، تمام دینی افراد کی، تمام دین کی خدمت کرنے والوں کی قدم قدم پر حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔